السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح کی مٹی سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم اور سخت، ہر طرح کی مٹی لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ بیان ایک آیت میں نہیں ہے، بلکہ مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ آج کی کہانی میں ہم ان تمام مراحل کا جائزہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور مختلف آیات کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سورہ العمران آیت نمبر 59 میں ہے، خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیت 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے، کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ سورہ صافات آیت 11، إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ صاد آیت نمبر 71، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں ایک بشر کو گیلی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ سورہ رحمان آیت 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جیسے سوکھی ہوئی خشک مٹی سے۔ ہاں جی، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان اور سورہ ہجر میں انسان کی تخلیق کے لیے جو مٹی استعمال کی، اس کا لفظ صلصال استعمال ہوا۔ صلصال کا مطلب ہے خشک مٹی۔ سورہ ہجر میں صلصال کے فوراً بعد حماء مسنون ہے۔ حماء مسنون کا مطلب ہے کالے سڑے ہوئے گارے سے۔ سورہ رحمان میں ہے صلصال کالفخار، یعنی کہ انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہی ہے، چاہے وہ گیلی مٹی ہے، چاہے وہ خشک مٹی ہے، اور چاہے وہ گارے کی طرح بدلی ہوئی کالی سیاہ مٹی ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مٹی کی مختلف صورتوں، حالتوں کو استعمال کر کے انسان کی تخلیق ہوئی۔ تراب